جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی خبریں ہیں، اسی لیے ورنہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سلیکٹیو خبروں کے اوپر آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن آج ساری کی ساری بہت اہم خبریں ہیں جن پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ مثلاً انتخابات اب 2024 میں ہی ہوں گے، یہ بات اب یقینی بن گئی ہے۔ کل کے ایک اہم آرڈر کے بعد، ایک اہم فیصلے کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جیل میں کیا حالات ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور نگران وزیر اعظم نے عمران خان کے نام ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ الیکشنز کا ہے، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، نگران وزیر اعظم نے جو پیغام دیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے جیل کے اندر جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بڑی اہم اس کے اندر بھی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا جس میں کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جو 14 دسمبر ہے تب تک ان کے جو حلقہ بندیوں کے معاملات ہیں نئی مردم شماری کے تحت وہ مکمل ہو پائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 48 دن یا 54 دن جو بعد ہے وہ الیکشن کا ایک حلقہ بندیوں کے بعد اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے، جو کہ بہرحال ہر صورت فروری میں ہی بنتا ہے، اور فروری کے اندر ہی انتخابات کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ جو نگران کابینہ ہے یہ تاحال اس کے پاس 6 مہینے بہرحال کہیں نہیں گئے کہ انتخابات ہوں۔ مثلا 14 دسمبر کو اگر حلقہ بندیاں مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک آرڈر آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ووٹر لسٹوں کو نئی مردم شماری کے تحت اپڈیٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ووٹر لسٹوں کا مطلب یہ ہے کہ نئے ووٹرز کی شمولیت ہوگی، جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہوگی، اور پھر وہ نئے ووٹرز جو ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر جو ان کی ووٹر لسٹیں وہ مکمل کی جائیں گی، اور جو حلقہ بندیاں ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بھی شکایات سنی جائیں گی۔ پھر جو الیکشن سکیجول آتا ہے اس کے بعد جو الیکشن سکیجول آئے گا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شکایات ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے حلقہ بندیوں کی شکایات کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ تو اگر 14 دسمبر تک یہ ہیں، اور اگر آپ بہت جلدی بھی کر دیں تو 1 مہینہ یعنی 14 جنوری تک اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم اعتراضات سنیں گے، اور اس کے بعد 14 فروری جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، تو پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں یا اپریل کے مارچ کے شروع کے ہفتے جو ہے اس کے اندر انتخابات ہوں گے، جو کہ امکانات ہے۔ میں لفظ امکانات اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن چاہے پرانی ووٹر لسٹوں کے اوپر انتخابات کروانا، یعنی کہ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات کروانا، تو یہ ان کے وہ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن چونکہ اب سی سی آئی کا فیصلہ ہے جو کہ اب چیلنج بھی ہو چکا ہے کورٹ کے اندر، اگر وہ سی سی آئی کے فیصلے کے مطابق یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں، تو تاحال جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس بارے میں فیصلہ یہ حتمی ہے، اور اس کے مطابق ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے معاملات کرے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے یا جو ان کی یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ اس وقت آئی ہیں جب ان کی یعنی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک تفصیلی ایک طویل ملاقات، جس کا کل بھی ہم نے حوالہ دیا، وہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کل شام کو یہ فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آرڈر آ جائے۔ بہرحال آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات ہیں، اور پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش اس معاملے کے اوپر نہیں ہے۔ پہلے جو گنجائش نکالی گئی تھی بہرحال اس کے اوپر بھی منیمم بیرس ٹائم کو کورٹ کے آرڈرز کے بعد جو ہے وہ کیا گیا تھا، جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے تھی، جو کہ صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب نے توڑی تھی۔ وہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر وہ ٹھہراؤ آیا، لیکن اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی شاید کوئی ایسا چارہ نہ ہو، لیکن اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کر دیں، تو پھر اس کو ایک لیگل کور ضرور مل جائے گا، ایک جسے کہنا چاہیے ڈیسیژن کو انڈیمنٹی مل جائے گی، یا یہ ایک ویلڈ چیز ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جو کہ آئین کی ایک پابند اور آئین کی تحفظ کی اہم عدالت ہے اور اہم ادارہ ہے، وہ اس بات کو کر رہا ہے، تو وہ لیجٹمائز ہو جائے گا جسے کہنا چاہیے۔ تو اب لیکن یہ بات پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک باعث تشویش بات ضرور ہو سکتی ہے۔ اگر انتخابات 90 دن سے آگے جاتے ہیں اور پھر فروری سے بھی آگے جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر انتخابات کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی ہوگی۔ اگر آئین کی پاسداری نہیں ہوگی تو آئین عملی طور پر بے عمل جو ہے وہ ہو جائے گا، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ نے کچھ اہم مقدمات جو ہیں ان کی سماعت بھی شروع کی ہے، اور یعنی مقرر کی ہے سماعت کے لیے۔ اس میں بہت اہم فیصلے ہیں، مثلا اس میں براڈ شیٹ کا جو فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے پاکستان سے والیوم 10 مانگا تھا کمپنی کا، وہ بھی انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بہرحال یہ آپ کو یاد ہوگا کہ والیوم 10 کو نہیں کھولا گیا تھا اس وقت جب پاناما کی ڈیٹیلز ہو رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا، یہ جواز بنایا گیا تھا کہ یہ جو یہ کچھ اس کے اندر حساس معاملات تھے اس لیے اس کو نہیں کھولا جائے گا، لیکن اب اس کے اوپر سماعت مقرر ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ براڈ شیٹ نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے، اور وہ جو موسوی صاحب تھے جنہوں نے مرتضی علی شاہ کو انٹرویو دیا تھا، وہ انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر ان کو جو معلومات تھیں یا جو ڈیٹیلز تھیں وہ شہزاد اکبر صاحب پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ ان کو غلط فراہم کی گئی تھی، اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی۔ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، لہٰذا اب براڈ شیٹ کے جو اپیل ہے وہ اس وقت سماعت کے لیے اگر مقرر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اس بیان کی تناظر میں پی ایم ایل این کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سماعت ہے اس کے حوالے سے اس میں یہ بتا دیا جائے کہ جو براڈ شیٹ کا والیوم 10 ہے اس کو جو ہے پبلک کیا جائے، یہ بھی معاملہ سامنے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے اس کے اندر کوئی اور جو ہے وہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جاتے جاتے جو ہے وہ اس طرح کے کیسز چیف جسٹس صاحب نے کھولے ہیں۔ مریم نواز کی جو بیل ہے وہ بھی انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے، جو کہ شمیم شوگر مل کے اندر ان کو ملی تھی، وہ سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے لگا لی ہے۔ بیل وہ منسوخ بھی کر سکتے ہیں، اور احسن اقبال صاحب کی طرح وہ مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے مسترد کر دی تو وہ ایک اچھی گڈ بکس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے، اور گڈ لکس کے ساتھ بھی جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا گڈ ٹو سی یو، تو وہ ایک اچھے اس کے ساتھ بھی رخصت ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے مسترد کر دی تو پھر ایک سیاسی جماعت جو ہے مستقل ان کو نشانہ بناتی رہے گی، اور شاید اس وقت اس کیس کا سامنے آنا یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ رانا ثناء اللہ کی بھی انہوں نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کر دی ہے، تو اس حوالے سے مقرر، لہٰذا یعنی ان کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست تو اگلے کچھ ہفتوں کے اندر اس بارے میں کافی جو ہے وہ ہل جل رہے گی، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہلچل سپریم کورٹ مچا سکتا ہے اپنے بہت سارے کیسز کے حوالے سے۔ آج ایک جو منصور علی شاہ صاحب نے معاملہ اٹھایا تھا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نیب ترامیم کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ نے اپنی سماعت رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آج جو سماعت تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ فل بینچ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ پٹیشن عمران احمد خان نیازی صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے دائر شدہ پٹیشن ہے، اور انہوں نے اس کے اندر استدعا کی تھی کہ اس کو کیا جائے، جس کو کہ اب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے البتہ اس میں کچھ بہت اہم ریمارکس نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جس پہ کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کیوں نہیں یہ جو پروسیجر بل ہے جس کے اندر بینچ بنانے کا اختیار، سو موٹو کا اختیار، یہ سب چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کا فیصلہ جب تک آپ نہیں کرتے یہ معاملہ اسی طرح سے رہے گا، لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ طے کریں۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ بینچ کا ایک اہم رکن جو ہے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا وہ 1 ماہ کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے معاملات کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیجر بل کے اوپر بھی وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور نیب ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب نے ابھی ایک بات اٹھا دی ہے کہ یہ جو ہے اس پہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اچھا، جو دلچسپ بات ہے وہ یہ بھی ہے، یہ سب وہ کہانیاں ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر بھی بتانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کیا چل رہے ہیں۔ ایک اور بہت اہم آج دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہوئی، نگران کیبنٹ کا پہلا اجلاس تھا، اس پہلے اجلاس سے نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہیں، اور کسی صورت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریاست یا حکومت جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر لیت و لال سے کام نہیں لے گی، یعنی انہوں نے ایک 2 ٹوک لفظوں میں جو ہے وہ بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی حکومت کی طرف سے یعنی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بہت سارے کام حکومت نے کرنے ہیں، خاص کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت ہی سامنے آئے گی۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، نگران وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف ہوتا نظر آئے،
اور ریاست کے سمبلز پر حملہ کرنا قوم کی امیونٹی سسٹم پر حملہ کرنا ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے صرف ڈسکمفرٹ نہیں بلکہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقلیتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا بات کی انہوں نے، کشمیر کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات کی، علامہ اقبال کے حوالے سے بھی بہت سی اچھی بات کی، علامہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا بھی حوالہ دیا جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کابینہ اپنے مینڈیٹ میں رہتی ہے، رہنا چاہیے۔ اس کا کیبنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ایک ڈے ٹو ڈے میٹرز والا ہے۔ تو کاکڑ صاحب نے تقریر بہت اچھی کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کر دی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے جو معاملات سامنے آئیں گے اس معاملات میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ہر صورت جو ہے وہ پابندی کی جائے گی جو بھی قانون کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہے۔ اچھا جی، آج ایک دلچسپ سٹوری جو ہے وہ آئی ہے انڈیپینڈنٹ اردو میں، عمران خان صاحب کے جو حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے اٹک جیل میں سہولیات کے حوالے سے ان کو جو حاصل ہیں یا نہیں ہے۔ کمپیریزن بھی ہے تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں اس کمپیریزن میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ قرۃ العین شیرازی صاحبہ ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کی، ان کی یہ سٹوری ہے، اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے اوتھینٹک ذرائع کے ساتھ وہ انہوں نے اس کے اندر مینشن کیے ہیں۔ جو تقابلی جائزہ بھی ہے بہرحال، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان جو نواز شریف تھے ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، اور پلیٹلیٹس کے اوپر ان کے ڈاکٹر بلال اظہر کیانی صاحب اور کیبنٹ، بلکہ آپ کو بڑی دلچسپ اس کے اندر میں کہانی سنا سکتی ہوں جو کہ کیبنٹ کے اراکین نے اس وقت ہمیں بتائی تھی، یعنی کہ بالکل ایکچول سٹوری، کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کیبنٹ میں کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے سامنے رکھا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے بھی کنفرم کروایا ہے، انہوں نے کنفرمیشن دی ہے، اور اب یہ ہے کہ ان کو باہر بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو پوری کیبنٹ میں 3 لوگ تھے، ایک فواد چودھری صاحب، ایک فیصل واگڈا صاحب، اور تیسرے صاحب جو تھے وہ میں خیال ہے شیخ رشید صاحب کا، میں شاید تھوڑا بھول رہی ہوں۔ 3 لوگوں کے علاوہ پوری کیبنٹ نے کہا کہ آپ کو بھیجنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنا مائنڈ بنا چکے تھے، اور انہوں نے ان کو نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حوالے سے اپنا جو مائنڈ تھا وہ اپلائی کر دیا تھا کیبنٹ کے اوپر، اور کیبنٹ نے اس کی پرمیشن دی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے وہ بعد میں کہتے تھے کہ شیریں مزاری جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میرا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا، اس طرح کے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے تھے۔ تو بعد میں انفارچونیٹلی انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ صحافیوں پہ ڈال دیا کہ صحافیوں نے بہت کیمپین چلا دی تھی، جبکہ یہ سوللی یہ فیصلہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا، ان کے علاوہ یہ کسی کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو جیل میں کیا سہولیات تھیں، جو اظہر کیانی صاحب ہیں، جن کے صاحبزادے بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، اظہر کیانی صاحب ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور جو انہوں نے واقعات جاوید چودھری صاحب کو سنائے اور جو انہوں نے مجھے خود بتائے، میں اس کو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکی ہوں کہ پلیٹلیٹس کیوں کم ہوئے۔ ان کے پاس اے سی نہیں تھا، پسینہ بہت آتا تھا، اور پھر وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کے 2 یا 3 جو ہے سرجریز، ہارٹ کی بڑی سرجریز نواز شریف صاحب کی ہو چکی تھی، اور ان کو اے سی نہیں لگا کے دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو، بلکہ یاد کیا ہو، عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تمام جیلوں میں سے تمام سہولتیں ختم کرا دی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ کوئی اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس نہیں ہوگی، قیدی قیدی ہوتا ہے، اور ان سب کو جو ہے وہ ایک جیسے جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب خود اٹک میں ہیں، ان کے وکلاء جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اے کلاس جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سہولیات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جو کہ یہ قرۃ العین شیرازی نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے، وہ یہ لکھتی ہیں اس کے اندر کہ مختلف جو جیل کے حوالے سے انہوں نے سوالات بھیجے تھے، جس میں کہ موجودہ جو جیل کی وہاں کے وہ لوگ ہیں انہوں نے بھی ان سے بات کی کہ کیا سہولیات ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ چیئرمین عمران خان جو تھے انہوں نے کچھ روز قبل ملاقات کے لیے جو ان کے وکیل آئے تھے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کو جس سے جیل کے سیل میں رکھا گیا اس کا سائز 11x9 فٹ ہے، جبکہ سیل میں مشکل سے میٹریس رکھنے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو
ان کے بارے میں انہوں نے لکھا واش روم میں شاور کی سہولت نہیں ہے، جیل میں نہیں ہوتی آف کورس، اور نہانے کے لیے انہیں بالٹی فراہم کی گئی ہے، یہ بھی جیل میں سب ہوتا ہے اور سب کے لیے، کسی کو بھی شاور وغیرہ کی سہولیات ہم نے کم از کم نہیں سنی جو پہلے بھی سیاسی قیدی جو ہیں وہ رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم کے کمرے کے قریب کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی انہیں چہل قدمی کرنے کی اجازت ہے، یہ ان کے وکیل صاحب بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے ایک وکیل کے مطابق عمران خان کے لیے جیل انتظامیہ نے کھانے کے لیے الگ سے باورچی اور الگ برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک میڈیکل افسر اور ایک ڈی ایس پی وہ کھانا چیک کرتا ہے اور اس کے بعد ہی انہیں کھانا دیا جاتا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو کھانا دینے سے پہلے ایک ڈی ایس پی اور ایک جو میڈیکل افسر ہے وہ پہلے کھانا تناول کرتے ہیں اور یعنی چکھتے ہیں تاکہ کہ اس میں کوئی ایسی ملاوٹ یا غذا میں کوئی فوڈ پوائزننگ کے معاملات یا کوئی پوائزننگ کے معاملات یا بہت کیئرفل ہونے کے لیے ان کو وہ چیز جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ اچھا، جیل خانہ جات سے منسلک رہنے والے اہم عہدیدار نے بتایا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اردو کو کہ عمران خان کو اٹک ڈسٹرکٹ جیل میں ایک کرسی، میز اور 3.5 سے 4 انچ چوڑا میٹرس یعنی کہ گدا بھی دیا گیا ہے، انہیں ایک مشقتی بھی فراہم کیا گیا ہے، یعنی کرسی میز بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس ایک گدا بھی ہے، میٹرس جسے کہتے ہیں، اور انہیں یہ جو کہ 4 انچ چوڑا ہے اور 3.5 سے 4 انچ چوڑا ہے یہ گدا، یعنی موٹا گدا ہے، اور 2 افسران جو متبادل شفٹوں میں عمران خان کی نگرانی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں ان کو 2 افسران بھی دیے گئے ہیں، اور یہ ساری مراد آلریڈی انہوں نے لکھا کہ اے یا بی کلاس کے ملزمان کو ملتی ہے، گو کہ عمران خان صاحب نے یہ کلاسز ختم کرا دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی یہ جو اے یا بی کلاس کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ ہم عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ عمران خان کو تاحال اے یا بی کلاس نہیں ملی چونکہ وہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں، اس لیے انہیں یہ تمام سہولیات جو ہے وہ پہلے سے ہی دے دی گئی ہیں۔ اچھا، جیل عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو علیحدہ سے باتھ روم کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے، حالانکہ جیل میں سیل کے اندر ہی 3 فٹ کی دیوار کی دوسری جانب یہ انتظام ہوتا ہے، لیکن علیحدہ باتھ روم کی سہولت جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو مہیا ہے، اور جیل کے سیل کے اندر 3 فٹ کی دیوار کی دوسری جانب یہ انتظام ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ کہا، جبکہ سابق وزیر اعظم کو دیے گئے باتھ روم کی حالت بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کو ایک اچھے سیل کے اندر، ظاہر ہے قیدی ہیں تو قیدی کے طور پہ تو ان کو سہولیات ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک کسی بھی قیدیوں کے، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ ان کے انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے تمام حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت اسپیشل سلوک یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک اے یا بی کلاس دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، تب بھی ان کو تمام سہولیات دی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا، یہ جو رعونت ہے، یہ تکبر ہے، پروردگار اس سے سب کو محفوظ رکھے، یہ کیسی آگ ہے جو خود ہی انسان کو جلا دیتی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا میں واپس جا کے اے سی بند کراؤں گا اور ان کے جیلوں میں سے اور ان کے سیلوں میں سے نکلواؤں گا۔ آج وہی عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، وہی عمران خان جنہوں نے سہولیات ختم کی تھی قیدیوں کی، آج وہ عمران خان خود ایک قیدی کی لائن میں ہیں اور سہولیات کے لیے درخواست گزار ہیں، حالانکہ ان کو یہ ساری سہولیات دستیاب ہیں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے وہ تو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی ہمارے پاس کچھ اور بھی خبریں ہیں ان سے متعلق، لیکن ہم وہ تصدیق کرنے کے بعد بتائیں گے کہ جیل میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، کیونکہ ان کے ایک وکیل نے یہ بھی کہا ان کا شیو ان کی بڑی ہوئی ہے، وہ شیو نہیں کرتے، شیو کرنا نہ کرنا قیدی کی اپنی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ شیو کریں یا نہ کریں، تو شیو وہ نہیں اگر کر رہے اور داڑھی ان کی بڑی ہو گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہوگی، حالانکہ اگر وہ شیو کرنا چاہیں تو ان کو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے جو کہ لگ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو ایک سزا ہوئی ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ تو فیصلہ عدالتیں کریں گی، ایک عدالت نے فیصلہ کیا اس کے اوپر ہم بات کریں، لیکن جہاں تک یہ ساری باتیں ہیں کہ آگے جا کے جو ہے وہ کیا ہوں گے معاملات، میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کبھی کبھی کہ آپ کے لکھے ہوئے بولے ہوئے لفظ جو ہے وہ پلٹ کے آتے ہیں۔ اینی ویز یہ اہم خبریں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو بتانی تھی اور یہ ہم نے سنائی، میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا بہت پہلے کہ بلکہ یہ 4 جولائی کو میں نے کالم لکھا تھا کہ آپ کے ہاں آپ کا جو انتخابات ہیں وہ 24 میں ہی ہوں گے، 2024 میں، تو اب کم از کم میری خبر کی تصدیق تو ہو گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔